السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی نماز کے بارے میں جو جسم کے 360 جوڑ کر سکتا ہے، اور جس نماز کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، جس نماز کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور دن بھر کے کام کاج میں آسانی پیدا ہوتی ہے؟ مگر افسوس کہ اس نماز کے بارے میں لوگ نہیں جانتے اور اکثر اس نماز میں غلطیاں کرتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں چاش کی نماز کے بارے میں کچھ مسائل اور کچھ وہ غلطیاں جو لوگوں میں، عوام الناس میں پائی جاتی ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، چاش کی نماز، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور چاش کی نماز میں عموماً لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو چاش کی نماز کا وقت جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اشراق کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں اسی وقت چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح چاش کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ کب تک رہتا ہے۔ تو چاش کی نماز کے متعلق چند باتیں، اور صورتیں کون سی پڑھیں، تلاوت کیسے کریں، تو یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح اگر چاش کی نماز رہ جائے تو کیا اس کی قضا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ چند ایسے سوالات ہیں جو عموماً پوچھے بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی ہیں، اور یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن چاش کی نماز کا جو وقت ہے یہ اشراق کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد 15 سے 20 منٹ کے بعد ہوتا ہے، یعنی سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس سے 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم اشراق کی نماز پڑھیں گے، اور اشراق کی نماز کے تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد ہم چاش کی نماز پڑھیں گے۔ اشراق کی نماز آپ نے پڑھ لی سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد، پھر اشراق کی نماز پڑھنے کے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ بعد آپ چاش کی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ چاش کی نماز کے شروع ہونے کا وقت ہوگا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد۔ پھر آپ دوپہر میں ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یعنی زوال کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی دوپہر 12:15 بجے سے پہلے تک، 12:15 بجے کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے، تو 12:15 بجے سے پہلے تک آپ جو ہے چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر 11 بجے اٹھے ہیں، آپ 11 بجے 11:30 بجے چاش کی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاش کی نماز کا وقت صبح اشراق کی نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ بعد تقریباً شروع ہوتا ہے، اور 12:15 بجے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہم چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، اشراق کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد چاش کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اشراق کی نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کریں، 15-20 منٹ وقفہ کر کے بھی بعض علماء کہتے ہیں اگر 15-20 منٹ وقفہ کر لیں اور اس کے بعد پڑھ لیں تو تب بھی جو ہے آپ کی چاش کی نماز ہو جائے گی۔ اور بعض لوگ جو ہے سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ابھی سورج مکمل طلوع نہیں ہوا ہوتا، یعنی جو مکروہ وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہے اور 15-20 منٹ کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اشراق کی نماز جو ہے 15-20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، جب سورج مکمل طور پر طلوع ہو جائے۔ تو بعض لوگ اس 15-20 منٹ کے اندر ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی سورج مکمل نہیں نکلا ہوتا، تو یہ مکروہ وقت ہے، اس وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور آپ اگر نماز پڑھیں گے تو مکروہ ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو چاش کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جب سورج مکمل طور پر طلوع ہو چکا ہو اور گرمی محسوس ہونے لگے، سورج کی جو شعاعیں وہ گرم محسوس ہونے لگیں، تو یہ چاش کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاش کی نماز اگر قضا ہو جائے، یعنی کسی دن آپ کی چاش کی نماز چھوٹ جائے،
اب بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چاش کی نماز ہم قضا پڑھیں گے یا چھوٹ گئی تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، نفل نماز جو ہوتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض نماز کی اور وطر کی قضا ہوتی ہے۔ جو نفل نماز ہوتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، سنت کی بھی قضا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کی چاش کی نماز چھوٹ جائے یا رہ جائے تو اس کی قضا نہیں کریں گے بلکہ اگلے دن پڑھ لیں۔ اور یہ چاش کی نماز یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ نفل نماز ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو اگلے دن پڑھ لی جائے، اگلے دن اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور چاش کی نماز روزانہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ایک دن چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دن پڑھ لیں، تو اس طرح بھی آپ گیپ کر کے بھی چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی افضل ہے۔ تو چاش کی نماز آپ کی اگر رہ جائے تو اس کی قضا نہیں ہوگی کیونکہ یہ نفل نماز ہے۔ تو چاش کی نماز کے دوران اگر بعض وقت کسی کا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی ایسی حاجت عذر پیش آ گیا تو اب آپ وضو کر کے دوبارہ بھی چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کریں اور دوبارہ جو ہے چاش کی نماز کے نفل پڑھیں۔ تو چاش کی نماز کے متعلق اشکالات اور جو سوالات اور جو غلطیاں عوام الناس میں پائی جاتی ہیں تو وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب چاش کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھیں؟ لیکن چاش کی نماز میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص صورت نہیں ہے، آپ جو صورتیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی الگ سے صورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو بڑی صورتیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہیں، لیکن آخری صورتیں قرآن پاک کی جو ہیں اس میں سے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہو، قرآن پاک کا کوئی بھی رکوع آپ کو یاد ہو وہ آپ چاش کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی الگ سے رکوع نہیں ہے، الگ سے کوئی صورت نہیں ہے۔ چاش کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں اپنی حاجت، اپنے رزق کے لیے، خیر و برکت کے لیے، دن بھر کے کام کاج میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور انشاءاللہ آپ کے کام میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی اور دل کو سکون ملے گا۔ تو چاش کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 4 رکعت چاش کی نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے دن بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ جس نے 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہر کام میں شامل حال ہو جاتا ہے کہ 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لے۔ تو چاش کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔